ہو کریٹڈ گاڈ، میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ 83B، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے سورۃ الواقعہ کی کافی ساری آیات جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی ہیں، تو وہ میں نے ڈسکس کی تھی۔ آج وہ آیات آ بھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب برپا ہو جائے گی وہ برپا ہونے والی یعنی قیامت، یعنی وہ بڑا واقعہ، یہ واقعہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جب وہ بڑا واقعہ ہو جائے گا، اور اسی واقعے کی خبر دینے کے لیے سارے پیغمبر آئے، ساری کتابیں نازل ہوئیں۔ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ واقعہ ہو جائے گا وہ واقعہ، تو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا اس کو، پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے سچائی۔ اور ہم جو دنیا میں زندگی گزار آئے وہ تو ایک الوژن تھی، اصل زندگی تو آخرت کی تھی۔ خافضۃ الرافعہ، اور وہ واقعہ ایسا ہوگا کہ کئی لوگوں کو پست کر دے گا اور کئی لوگوں کو اونچا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ پستی میں چلے جائیں گے اور کچھ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمتوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب کے مقام جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب پوری گریویٹیشنل فورس ہی ڈسٹرب ہو جائے گی تو پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو کتنے طاقتور ہیں، اس کی طاقت کا آپ نے اندازہ دیکھ لیں کہ ایٹم بم بھی جب آپ نے ان کا تجربہ کرنا ہوتا ہے تو پہاڑوں کے اندر کرتے ہیں۔ پہاڑ اتنے بڑے ہیں، آپ چاگی کے پہاڑ وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کے اندر تجربہ ہوا ہے، وہ پہاڑ ختم نہیں ہو گیا، اتنے طاقت۔ ابھی بھی جو نیوکلیئر ایسڈز ہیں امریکہ کے، آپ نیشنل جغرافی پہ انہوں نے باقاعدہ پورا پروگرام دکھایا، تو وہ انہوں نے پہاڑوں کی تہوں کے اندر، وہ جو چٹکیل پہاڑ ہیں پتھروں والے، ان کی تہوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کوئی ایٹم بم بھی گرا دے تو ان کے نیوکلیئر ایسڈ ڈسٹرب نہیں ہو سکتے، وہ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بکھر جائیں گے گرد بن کے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے انسانوں تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ قیامت والے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے، دنیا میں ویسے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کافر، منافق اور مؤمن۔ قیامت والے دن بھی تین گروہ ہوں گے، ایک ہوں گے اعلیٰ درجے کے جنتی، سابقون الاولون، انبیاء ہو گئے، ان کے ساتھی ہو گئے، اور قیامت تک آنے والے جو آپ سمجھ لیں ایلیٹ درجے کے مسلمان ہیں، جس طرح کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ۔ دوسرے عام جنتی، اور تیسرے دوزخی۔ اب وہ تینوں گروہوں کا الگ الگ ذکر ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے انسانوں تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے، اور جنات بھی اس میں شامل ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو میمانہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے برکت والے، جو جنتی لوگ ہوں گے، عام درجے کے جو جنتی ہوں گے، تم کیا جانو ان جنتیوں کا مقام۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو بدقسمت لوگ ہیں، جو دوزخی ہیں، تم کیا جانو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سب پر بازی لے گئے، اعلیٰ درجے کے جنتی، صدیقین، انبیاء اور صالحین، جو اوپر درجے کے، اولئک المقربون، وہ تو بہت بڑے مقرب بارگاہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا لیا؟ والسابقون السابقون۔ اور تیسرا گروہ جو آگے رہنے والے ہیں، وہ آگے ہی ہوں گے، وہاں بھی وہ وہاں پہ بھی آگے ہی ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہ ہوں گے اللہ کے خاص مقرب، فی جنات النعیم، عیش و سرور کے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے جو لوگ گزر چکے ان میں سے، اور تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، یعنی تسی میں، ان میں سے بڑے تھوڑے ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، اولین جو شروع کے لوگ ہیں ان میں تو بہت سے ہوں گے، لیکن بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے جو تیسرے درجے کے، جو جن کا ذکر ہوا ہے نا، جو سابقون۔ جنتی تو دونوں طرف آئیں گے، قرآن میں آگے آیا جائے گا، جنتی ہیں وہ جو فوت ہو چکے ان میں سے بھی بہت ہوں گے آنے والوں میں، لیکن جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں وہ تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اس وقت زیادہ یعنی تعداد میں لوگ تھے جو
اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے. اور یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، باقی امتوں میں، یعنی باقی پیغمبروں کی امتوں میں بھی جو ان کے اصحاب تھے وہ اعلیٰ درجے والے زیادہ ہوں گے، اور بعد میں ان کے فالوورز میں سے اعلیٰ درجے والے کم ہوں گے. اور یہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. علی سرر موضونہ. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان سب سے پہلے اللہ بیان کر رہے ہیں. 3 گروہ بنا دیے نا، جنتی، دوزخی اور اعلیٰ درجے کے جنتی، انبیاء اور نیکوکار. پہلے اللہ تعالیٰ ان کی جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کی جنت میں ہوں. علی سرر موضونہ، وہ ان پلنگوں پر ہوں گے، ان بستروں پر، تختوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد نوجوان لڑکے ایک جیسے رہنے والے وہ ان کے خدمتگار ہوں گے. یہاں پہ تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں پالتا ہے نا اس کام کے لیے کہ نہیں وہ گھر کے کام کاج کرے گا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی کرنے پڑ جاتی ہے، پھر نواں بچہ رکھنا پڑتا ہے. اور تھے کوئی مصیبت نہیں سر، چھوٹے بچے خدمتگار ملیں گے اور نہ تھکیں گے نہ بڑے ہوں گے کہ آپ کو شادی کی ٹینشن ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سر درد ہوگا نہ انسان مدہوش ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے. یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر، باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے جو آم ہیں باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکتے ہیں. یہاں تو یعنی اس لیول کے آم ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے. تو وہاں پہ ایسی ایسی ہوگی جو تم پسند کرو گے، وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے. وَحُورٌ عِينٌ، اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہیں جو چھپا کر رکھے گئے. سر ہر جنت، یہاں بھی یعنی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے. اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہیں کہ جن کو جس جنتی کے لیے جو حور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس حور نے پہلا مرد جو دیکھنا ہے نا وہ اپنے خاوند کو ہی دیکھنا ہے. اچھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حس بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کرے. اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کی ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی، اور اس کے لیے باقی ایسے ہی جیسے جانور ہے. ہمارے لیے کیا ایک مرد کو کسی جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، یا ایک زرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا، اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو حور جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی. سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو مل سکتی. لہٰذا جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا تو جنت کی اب تیاری کریں. ٹھیک ہو گئے؟ اللہ